یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اصل زندگی ہے غزہ کی، فلسطینیوں کے، مسلمانوں کی، جب وہ سب غم بلا کے اپنی مذہبی عید منانا چاہتے تھے۔ اگر ہم فیکٹس اور ریسنٹ ایونٹ دیکھیں تو عید الفطر 2023 کے دوران اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر ایئر اسٹرائک کیے، جس میں کم از کم 65 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں بہت سے معصوم بچے بھی شامل تھے۔ اکتوبر 2023 کے حماس اسرائیل کانفلکٹ کے بعد ہر بار عید اور رمضان کے موقع پر غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سوچو تم عید کی نماز کے لیے تیار ہو، گھر والے مٹھائیاں بنا رہے ہیں، بچے نئے کپڑے پہن کے خوشی سے کھیل رہے ہیں، اور اچانک آسمان سے بارود برسنے لگتا ہے، گھر گر جاتا ہے، عزیز جان گنوا دیتے ہیں، اور عید جو خوشی کا دن ہے موت کا دن بن جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اصل زندگی ہے غزہ کی، فلسطینیوں کے، مسلمانوں کی، جنہوں نے 2025 کی عید اسرائیل کے بموں کے نیچے گزاری۔ عید الفطر 2025 کے دوران اسرائیل نے غزہ اسٹریپ پر ایئر اسٹرائک کیے، جس میں بے شمار فلسطینی ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق پہلی عید کے دن جس میں بے شمار فلسطینی ہلاک ہوئے، ان حملوں میں کافی افراد کی جان گئی۔ غزہ میں عید الفطر کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 65 لوگ ہلاک ہوئے، جس میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق عید سے پہلے اسرائیلی ایئر اسٹرائکس میں کم از کم 9 فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں 5 بچے بھی شامل تھے۔ الجزیرہ کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ان حملوں میں 404 فلسطینی ہلاک ہوئے، 562 زخمی ہوئے۔ یہ حملے عید کے موقع پر فلسطینی عوام کے لیے مزید دکھ اور تکلیف کا سبب بنے، جب وہ سب غم بلا کے اپنی مذہبی عید منانا چاہتے تھے۔ اگر ہم فیکٹس اور ریسنٹ ایونٹ دیکھیں تو عید الفطر 2023 کے دوران اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر ایئر اسٹرائک کیے، جس میں کم از کم 65 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں بہت سے معصوم بچے بھی شامل تھے۔ عید الاضحیٰ 2024 کے دن اسرائیلی فورسز نے الاقصی مسجد کے اندر گھس کر فلسطینی عبادت گزاروں پر اٹیک کیا، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکالنے پر مجبور بھی کر دیا۔ اکتوبر 2023 کے حماس اسرائیل کانفلکٹ کے بعد ہر بار عید اور رمضان کے موقع پر غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جب ایک طرف فلسطین کے لوگ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں، تو دوسری طرف کچھ مسلم کنٹریز اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک اور ملٹری ٹائز مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ مسلم امہ کے اندر ایک بڑی آئیڈیالوجیکل ڈویژن کا سبب بن رہا ہے۔ اس ڈبل اسٹینڈرڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک دوسرا موقف بھی زور پکڑ رہا ہے۔ کیا مسلم لیڈرز اپنے مفاد کو اسلام اور فلسطینی مسئلے پر ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا عرب لیڈرز نے اسرائیل کا تسلسل قبول کر لیا ہے؟ مسلم یوتھ اس کانفلکٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ہر سال عید پر نئے کپڑے اور مٹھائیاں ملتی ہیں، مگر غزہ کے بچے نئے کفن اور بارود کی بو لے کر سو جاتے ہیں۔ کب تک؟ کیا دنیا ان بے گناہ مسلمانوں کے لیے صرف ہیش ٹیگ اور سوشل میڈیا کیمپین تک محدود رہے گی، یا پھر سچ میں کچھ بدلنے والا ہے؟ آخر کب تک عید اور دوسرے مذہبی دنوں پر فلسطینی بچے ظلم کا شکار بنتے رہیں گے؟ کیا مسلم دنیا سچ میں ایک ہے یا صرف لفظوں میں؟ ابھی ہم جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ابھی بھی غزہ میں ایک خوفناک بمبنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آخر یہ کب رکے گا؟